اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ومن تاب وعمل صالحا، جس شخص نے توبہ کی اور نیک عمل کی، فإنه يتوب إلى الله متابا، توبہ کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کو، پلٹ آنے کو۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے توبہ کی اور پھر نیک عمل کرنے شروع کر دیے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ توبہ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ توبہ کہتے ہیں ندامت کو۔ بڑے اختصار کے ساتھ چلنا ہے کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، تسبیح کی نماز ہوگی، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ ایک لمحے کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے، پیغام کو سمجھنا ہے، تقریر نہیں سنی، نعرے نہیں لگانے، پیغام کو سمجھنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ ان باتوں کو دل میں جگہ دی جائے، یاد رکھا جائے، اس کے بعد اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ توبہ ندامت کو کہتے ہیں، شرمندگی کو کہتے ہیں، اور انسان شرمندہ تب ہوتا ہے جب احساس ہوتا ہے، ہمارے اندر سے احساس ہو چکا، بے حس ہو گئے ہم لوگ، ہمیں احساس نہیں رہا، دن بھر میں کیا ہوتا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، سارا سال کا کہوں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، چند ہفتوں کا، چند لمحوں کا اپنا حساب کرو اور دیکھو کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ توبہ تب ہوگی جب شرمندگی ہوگی، اور شرمندگی تب ہوگی جب احساس ہوگا، احساس تب ہوگا جب ہم اپنے اعمال پر غور کریں گے، فکر کریں گے، ہم سوچیں کہ ہم دن میں کتنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کتنے غریبوں کا حق مارتے ہیں بلکہ حق مارنا فرض سمجھتے ہیں، کتنے یتیموں کا حق مارتے ہیں، کتنے نام تول کے اندر کمی کرتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ رشوت سے بٹورتے ہیں، وہ گناہ جو سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، ہم سود کا بزنس کرتے ہیں، دن بھر میں ہم کیا کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے، دل کالا ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک گناہ کرنے سے سیاہ دبا لگتا ہے، دوسرا گناہ پھر دبا لگتا ہے، تیسرا گناہ پھر دبا لگتا ہے، گناہ کرتے کرتے توبہ کا خیال نہ آئے، سارا کا سارا دل پھر کالا ہو جاتا ہے۔ اور آج وہی ہماری حالت ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں جب دلوں پہ زنگ لگ جائے تو یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ پوچھا کہ بزرگوں سے کیا بات ہے جب زنگ لگ جائے، تو بزرگ فرماتے ہیں جن دلوں پہ زنگ لگ جائے پھر انہیں رب کی بارگاہ میں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ آج تصویر نہیں سننی، نعرے نہیں لگانے، آج کے کلام کو سمجھنا ہے کہ آج ہماری حالت کیا ہے۔ سجدہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن کے پاس آنے کو جی نہیں چاہتا، نیکی کرنا تو دور، جو نیک کام کر رہے ہیں ہم ان سے بھی تنقید کرنے کو باز نہیں آتے۔ یہ اندر کی حالت ہے ہماری، اس قدر دل سیاہ اور گندا ہو چکا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بدبختی کا یہ عالم ہے، لیکن افسوس یہ سب کچھ ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اندر احساس نہیں آ رہا۔ کب آئے گا یہ احساس؟ کب آئے گی شرم؟ کب آئے گا توبہ کے آنسو؟ کبھی سوچا آپ نے، غور کیا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ایک پل کے لیے سوچا ہوتا، کبھی غور و فکر کیا ہوتا کہ کتنا مالک کریم ہے ہمارا، کہ جس نے ہمیں انسان بنایا ہے، سب سے بڑا قدر اس نے ہمیں انسان بنایا، نعمتیں عطا کی ہے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کی خاطر، بولنے کی خاطر زبان دی ہے، گنگا نہیں بنایا، ہاتھ دیے ہیں، طاقت دی ہے، پاؤں دیے ہیں چلنے کی خاطر، اور سب سے بڑا کرم یہ ہے، مجھے اتنا سا جواب دے دو، اگر مالک چاہتا ہمیں کتا اور خنزیر بناتا ہم کچھ کر سکتے تھے؟ مجھے آواز ہوگی، کچھ کر سکتے؟ اس مالک نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور صرف انسان نہیں بنایا، مسلمان بنایا ہے، اور صرف مسلمان نہیں بنایا، مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، اور غوث اعظم کے ٹکڑوں پہ بننے والا کتا بنایا ہے۔ اتنے کرم ہے جس مالک کا ہم پر، ہم اس مالک کو بھول گئے، اپنی غداریوں کو دیکھو، اس کی وفاداریوں کو دیکھو، غداری پہ غداری ہے، غداری پہ غداری ہے۔ آج کی رات بھی اگر ہم ہمیشہ کی طرح تقریر سن کر چلے گئے، بڑے بڑے مقررین صاحب خطاب سنتے ہیں، تقریریں اور ہوتی ہیں، بات پہنچانا اور ہوتا ہے، ہم آئے، خطاب سنا، نعرے لگے، چلے گئے، بہت اچھی بات تھی، بہت اچھی گفتگو تھی۔ اگر ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے یہ
ابو حفص عمر بن صالح حکمتی اللہ توجہ رکھیے نوجوانوں سے پوچھا گیا بے شمار واقعات ہیں ہمارے لیکن چند باتیں چونکہ وقت اتنا نہیں ہوگا ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی زندگی کیسے بنتی آج تو گھنٹوں کی گفتگو بھی کی جائے تو بات نہیں بنتی گھنٹوں بات بھی ہو تو بات نہیں بنتی پوچھا گیا آپ کی زندگی کیسے بدلی آپ نے فرمایا کہ میں ایک وقت پہ ایک لڑکی کا عاشق ہو گیا مجھے محبت ہو گئی میں چاہتا تھا کہ میں اس سے رشتہ کروں بہت کوشش کی وہ لڑکی میری طرف آئے گا مجھے کسی نے کہا فلاں جگہ پر چلے جائے کہ یہودی جادوگر ہے وہ کچھ نہ کچھ کرے گا تمہارے مسئلے کا حل ہو جائے گا وہاں چلے جاؤ کہتے ہیں اس یہودی کے پاس کیا بڑی توجہ کی بات میں نے کہا ایک دفعہ بھی ظاہر کرنا اس کے بعد آتے رہیں گے لوگ جاتے رہیں گے اتنا بڑا مجمع ہے کئی معاملات ہوتے ہیں لیکن آپ کی توجہ سے کہاں نہیں جائے کہتے ہیں اس یہودی جادوگر کے پاس چلا گیا میں نے کہا ایسے ایسے میں نے پوری بات بیان کر دی اس یہودی جادوگر نے کہا کہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں نماز پڑھنا چھوڑنی ہوگی کیونکہ وہ یہودی تھا نماز چھوڑ دو ایک اللہ کے ولی کہتے ہیں کہتے میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی نماز پڑھنا چھوڑ دی اس نے کہا کہ